اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے تھے اس میں اخلاق حسنہ کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس وجہ سے ہوئی ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو پورا کر دوں۔ مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، صحابہ کو اس پر عمل کرانے کے لیے اور امت کو اس پر عمل کرانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچے اخلاق کے مالک تھے، اس کی گواہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور 10 سال خدمت کے نتیجے میں فما قال لی اف قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کسی بھی عمل پر اف تک نہیں کہا ہے، ولا قال لشیء فعلته لما فعلته، اور کوئی کام میں نے کیا ہو اور وہ غلط ہو گیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ولا لشیء لم افعله الا فعلته، اور کوئی کام جو میں نے نہ کیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہو کہ کیوں تم نے ایسا نہیں کیا، کیوں تم نے یہ کام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا۔ وَكَانَ أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق کے مالک تھے، سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ آج ہمارے پاس بہت سارے خادم موجود ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، ہم نہ جانے ان کے لیے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کیسی کیسی گالیاں انہیں دیتے ہیں، اور کس طریقے سے انہیں زد و کوب کرتے ہیں، کس طریقے سے انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں، کس طریقے سے انہیں تھپڑ مار دیتے ہیں، کس طریقے سے انہیں بے غیرتی پر مجبور کرتے ہیں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تو بنتے ہیں اور امتی کہلواتے ہیں، لیکن ہمارا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے بہت ہی مختلف نظر آتا ہے۔